وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات، واو اور بشر بشارت دیجئے، خوشخبری دیجئے، الذین ان لوگوں کو جو آمنوا ایمان لائے، واو اور عملوا انہوں نے عمل کیے، الصالحات نیک، وبشر الذین آمنوا وعملوا الصالحات اور بشارت دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان لہم جنات تجری، ان بلا شبہ، لہم ان کے لیے جنات باغات ہیں، تجری چلتی ہیں، من تحتها ان کے نیچے، الانہار نہریں، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار، بے شک ان کے لیے باغات ہیں، چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما جب بھی، رزقو وہ دیے جائیں گے، منہا ان میں سے، من ثمرۃ کوئی پھل، رزقاً بطور رزق، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ رزقاً جب بھی وہ دیے جائیں گے ان میں سے کوئی پھل بطور رزق، قالو وہ کہیں گے، ھذا یہ تو، الذی وہی ہے جو، رزقنا ہم دیے گئے تھے، من قبل اس سے پہلے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو ہم دیے گئے تھے اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا وہ اور اتو وہ دیے جائیں گے، بِهِ اس سے، متشابہا ملتا جلتا، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور وہ دیے جائیں گے رزق اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ اور ان کے لیے، فِيهَا اس میں، ازواجن بیویاں، مطہرہ پاکیزہ، وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاکیزہ، وَهُمْ اور وہ، فِيهَا ان میں، خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے، وَهُمْ فِيهَا خالدون اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ دوبارہ دیکھتے ہیں، وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ اور بشارت دے دیجئے ان لوگوں کو جو ایمان لائے اور انہوں نے عمل کیے نیک، ان لہم جنات تجری من تحتها الانہار بے شک ان کے لیے باغات ہیں، چلتی ہیں ان کے نیچے نہریں، کلما رزقوا منہا من ثمرۃ الرزق جب بھی وہ دیے جائیں گے ان میں سے کوئی پھل، رزقاً بطور رزق، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل وہ کہیں گے یہ تو وہی ہے جو دیے گئے تھے ہم اس سے پہلے، وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا، وَلَهُمْ أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ اور ان کے لیے اس میں بیویاں ہیں پاکیزہ، وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیش رہیں گے۔ وقت میں ان لوگوں کے شک کو دور کیا گیا تھا جو اس کتاب کے بارے میں شک کرتے تھے، اور ان سے کہا گیا کہ اگر تم ہماری اس کتاب کے بارے میں شک و شبے میں مبتلا ہو تو تم اس طرح کی کتاب لے آؤ، اس طرح کی نہیں لا سکتے، اس طرح کی 10 صورتیں لے آؤ، 10 نہیں لا سکتے، ایک صورت ہی بنا لاؤ، اور ساتھ چیلنج یہ بھی کر دیا کہ اگر تم نہ کر سکو تو بھی کر بھی نہیں سکتے۔ ہمارا پیغمبر بچپن سے لے کر جوانی تک اس نے سارا یہ پیریڈ تمہارے درمیان گزارا ہے، تم اس کو جانتے ہو، ہر اعتبار سے جانتے ہو، ان کے لیل و نہار کو، شب و روز کو تم جانتے ہو،
اس کے باوجود تمہارے دل کے اندر جو شیطان کا غلبہ ہو چکا ہے اس وجہ سے تم نے جھٹلا دیا ہے۔ تم جانتے ضرور ہو، تمہارے ضمیر اس بات کی گواہی دیتے ہیں بندہ جھوٹا نہیں ہے، لیکن پھر بھی تم جھٹلانے کے اوپر تلے ہوئے ہو۔ تو پھر ہماری طرف سے چیلنج ہے کہ تم کہتے ہو یہ کتاب اس نے خود بنا لی ہے، تم بنا کے لے آؤ۔ ساتھ یہ بھی فرمایا تم بنا نہیں سکتے، اس طرح کی لکھ نہیں سکتے، اور ساتھ ڈرا بھی دیا باز آ جاؤ۔ پہلے ہر اعتبار سے سمجھانے کی کوشش کی، آخر میں دھمکی دی جا رہی ہے، ڈرایا جا رہا ہے کہ اس آگ سے بچ جاؤ جس آگ کا ایندھن انسان اور پتھر ہوں گے۔ جو نہیں ماننے والے پھر ان کی سزا ایسے ہوگی، باز آ جاؤ۔ اعدت للکافرین، وہ آگ ہم نے کافروں کے لیے تیار کی ہے، اپنے نافرمانوں کو ہم نے اس میں ڈال کے سزا دینی ہے۔ اور آج کے سبق کے اندر ان کے مقابلے میں جو مان لیتے ہیں، ایمان لے آتے ہیں، اللہ کے اوپر ایمان لے آتے ہیں، اس کے رسول پہ ایمان لے آتے ہیں، اس کی کتاب پہ ایمان لے آتے ہیں، تو ان کے لیے کیا نتیجہ ہے، ان کا کیا رزلٹ ہے، کیا فائدہ ہے، ان کو کیا انعامات ملیں گے، آج کے سبق میں وہ بیان کیے جا رہے ہیں۔ فرمایا وبشر الذین آمنوا، اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں ان کو بشارت دے دیجئے، جو لوگ دار اسلام میں داخل ہو جائیں، آپ کو پیغمبر تسلیم کر لیں، اللہ کو اپنا الہ اور معبود سمجھ لیں، اس کتاب کو اللہ کی طرف سے منزل من اللہ کتاب مان لیں، ایمان لے آئیں، اور اس کے ساتھ ساتھ پھر نیک اعمال شروع کر دیں۔ نمازوں کی پابندی ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ہے، روزے ہیں، حج ہے، زکوٰۃ ہے، عمرہ ہے، تو نیکی کے کام کرنے شروع کر دیں۔ تو پھر انہیں بشارت دے دیجئے ان لہم جنات تجری من تحتہا الانہار، کہ ان کے لیے ہم نے ایسے باغات تیار کیے ہیں جن کے نیچے نہریں چلتی ہیں، جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ حدیث میں آتا ہے، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام سے پوچھا کہ اللہ کے رسول یہ کوثر کیا ہے؟ نہروں کا چونکہ ذکر ہو رہا ہے تو یہ سوال بھی آ گیا کہ یہ کوثر کیا ہے؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جو جنت میں اللہ رب العزت نے مجھے عطا فرمائی ہے، اور اس نہر کا جو پانی ہے وہ دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے۔ اور دوسری روایت کے مطابق جو آب کوثر یا حوض کوثر جس کے اوپر قیامت کے دن نبی علیہ السلام جلوہ افروز ہوں گے، وہ آب کوثر کے اندر آنے والا پانی بھی اسی کوثر نہر سے آئے گا۔ وہاں جو ایک دفعہ پی لے گا اس کو دوبارہ جنت میں جانے تک پیاس نہیں لگے گی۔ تو پوچھا گیا کہ یہ کوثر کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ ایک نہر ہے جنت کے اندر جو اللہ نے مجھے عطا فرمائی ہے، اس کا پانی دودھ سے زیادہ سفید ہے اور شہد سے زیادہ میٹھا ہے، اور اس کے اوپر جو پرندے ہیں ان کی گردنیں اونٹوں جیسی لمبی گردنیں ہیں، ان کے اوپر پرندے جو ہیں۔ آپ اندازہ لگائیے کہ جن کا ذوق شوق ہو وہ کون سی کتنی گہری بات کرتے ہیں۔ عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ بات سنی کہنے لگے اللہ کے رسول ان کی تو کیا موج ہے، جنت میں رہتے ہیں، جنت کی نہر سے پانی پیتے ہیں، ان پرندوں کے تو کیا ہی کہنے، ان پرندوں کے کیا ہی کہنے، کیسے موج کے پھل ہیں، پھلدار درخت ہیں، ظاہر بات ہے پھل کھاتے ہوں گے، اس نہر سے پانی پیتے ہوں گے جو دودھ سے زیادہ سفید ہے، شہد سے زیادہ میٹھا ہے، ان پرندوں کی تو کیا ہی بات۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا ان پرندوں کے کھانے والوں کی اس سے بھی کیا ہی بڑی بات ہے، ان کی اس سے بھی بڑی بات ہے۔ اللہ ہم سب کو یہ منظر نصیب فرمائے۔ اور اسی طرح سیدنا معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے اندر جو یہ دودھ کی، شہر کی، شراب کی نہریں ہوں گی، یہ نہریں وہاں ان جنت سے نکلنے والی یہ نہریں ان محلات تک جائیں گی جن محلوں کے اندر جنتی رہ رہے ہوں گے، وہاں تک پہنچیں گے، اور جنتی وہاں سے جو چاہیں گے نوش کریں گے۔ شراب پینا چاہیں گے شراب پئیں گے، شہد پینا چاہیں گے شہد پئیں گے، دودھ پینا چاہیں گے دودھ پئیں گے، پانی پینا چاہیں گے، جو چاہیں گے پینا چاہیں گے وہ میسر ہوگا۔ اس لیے فرمایا
کہ ایسے باغات ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں۔ اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، ان ایمان والوں کو اور عمل صالح کرنے والوں کو بشارت دے دیجئے ایسے باغات کی جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، اور پھر وہاں کے جو پھل ہیں کلما رزقوا منہا من ثمر رزقا، کہ جب ان کو پھل وہ بطور رزق کھانے کے لیے، خوراک کے لیے پیش کیے جائیں گے، قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، وہ کہیں گے یہ تو وہی پھل ہیں جو ہم پہلے دیے گئے تھے، پہلے بھی دیے گئے تھے۔ وَأُتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا، اور وہ دیے جائیں گے اس سے ملتا جلتا۔ اس کے 3 معنی مفسرین نے ذکر کیے ہیں۔ سب سے پہلا معنی تو یہ ہے کہ ان کے نام ملتے جلتے ہوں گے لیکن ان کے ذائقے الگ ہوں گے۔ مثال کے طور کے اوپر آم کو لے لیجئے، دنیا کے اندر سمجھنے کے لیے، آم بظاہر آم ہے، اس کے اندر کتنی قسمیں ہیں، آم کی کتنی قسمیں ہیں، اور ہر قسم کا ٹیسٹ، ذائقہ دوسرے سے مختلف ہے۔ اور اللہ نے جو جنت تیار کی ہے جس کے بارے میں اللہ نے خود فرمایا ما لا عین رأت ولا اذن سمعت، ایسی جنت میں نے بنائی ہے جس کو آج دن تک کسی آنکھ نے نہیں دیکھا۔ تو جس کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا اللہ رب العزت نے بطور مہمانی جو تیار کی ہے وہ کتنی عظمتوں والی ہوگی، کتنی شاندار ہوگی، اور اس کے اندر کس قدر کے پھل ہوں گے اور کس طرح کے میوے ہوں گے۔ تو پہلا معنی یہ کیا گیا ہے اس کا کہ نام اس کے ملتے جلتے ہوں گے لیکن ذائقہ الگ الگ ہوگا، ٹیسٹ ان کا پھلوں کا الگ الگ ہوگا۔ دوسرا اس کا معنی یہ کیا گیا ہے کہ رنگ ان کے ایک جیسے ہوں گے لیکن نام مختلف ہوں گے، کلر ایک جیسے ہوں گے لیکن ان کے نام جو ہے وہ الگ الگ ہوں گے۔ تیسرا معنی یہ کیا گیا ہے جنت کے جو پھل ہیں وہ خوبصورتی اور لذت کے اعتبار سے الگ الگ ہوں گے، خوبصورتی ایک جیسی ہوگی لیکن ٹیسٹ اور ان کی لذت، ان کا ذائقہ وہ بالکل الگ الگ ہوگا۔ اس لیے کہا جا رہا ہے کہ قالوا ھذا الذی رزقنا من قبل، جب ان کو یہ پھل دیے جائیں گے تو وہ کہیں گے یہ تو ہم پہلے دیے گئے تھے، لیکن جب اس کو کھائیں گے تو کہیں گے واہ کیا بات ہے، یہ تو اس سے بھی بڑھ کر ہے، یہ اس سے بھی بڑھ کر ہے، اس کا تو ذائقہ ہی الگ ہے، اس کا تو ٹیسٹ ہی منفرد ہے۔ اور فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، اور ان میں ان کے لیے وہاں پاکیزہ بیویاں ہیں، پاکیزہ بیویاں، دل لگانے کے لیے، وہاں انجوائے کرنے کے لیے، وہاں رہنے کے لیے، مزیدار شاندار زندگی بسر کرنے کے لیے وہاں ساتھ بیویاں بھی دی جائیں گی جو ہم عمر ہوں گی، اور سب نوجوان ہوں گے، عورتیں بھی اور مرد بھی جوانی کی عمر کے اندر ہوں گے، اور سب جو ہے وہ بیویاں دنیاوی جو علائش ہیں ان سے پاک ہوں گی، دنیاوی علائش اور عوارض جو ہیں، جو تکلیف ہیں، ان سے پاک ہوں گی۔ نئے سرے سے اللہ رب العزت انسان کی تخلیق فرمائے گا جنت میں جانے والے، نہ وہاں واش روم کی ضرورت ہوگی، نہ پسینہ آئے گا، نہ کوئی اسمیل، نہ بدبو، کوئی چیز نہیں ہوگی، جو کھائیں گے پیئیں گے ڈکار آئے گا، سب ہضم، سب ہضم۔ اس لیے فرمایا وَلَهُمْ فِيهَا أَزْوَاجٌ مُطَهَّرَةٌ، ان کے اندر ان کے لیے پاکیزہ بیویاں ہوں گی۔ بیویوں کے حوالے سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جنت کی جو عورتیں ہیں وہ کتنی خوبصورت ہوں گی، آپ اندازہ کر سکتے ہیں۔ دنیا کی عورتوں، دنیا کے اندر چلو بات آئی ہے تو یہ بھی ساتھ کر دیتے ہیں، دنیا کے اندر مرد کے لیے عورت کو شریعت نے بہت بڑا فتنہ قرار دیا ہے۔ پہلے یہ بات سمجھیں کہ اس دنیا کو آباد رکھنے کے لیے، نسل انسانی کو چلانے کے لیے اللہ نے مرد اور عورت کا سسٹم رکھا ہے۔ یہ دونوں ایک دوسرے کے بغیر بیکار ہیں، مرد عورت کے بغیر بیکار ہے، عورت مرد کے بغیر بیکار ہے۔ یہ دونوں ملتے ہیں تو پھر زندگی کی گاڑی چلتی ہے۔ اور عورت جو ہے وہ پھر اس کے باوجود عورت کو بہت بڑا فتنہ بھی قرار دیا گیا ہے، مرد کے لیے بہت بڑا فتنہ ہے۔ اور جو موجودہ دور ہے جس میں ہم گزر رہے ہیں، جس کے اندر یہ ہمارے پاس میڈیا آ گیا ہے، تو اس نے تو ویسے ہی تباہی اتار دی ہے، اور اس نے اتنا بڑا فتنہ اس کو بنا دیا ہے، ہر چھوٹا بڑا شریف بدماش سب اس کے اندر ملوث ہو چکے ہیں، نہ چاہتے ہوئے بھی جو ہے اس کے اندر وہ کم از کم کسی نہ کسی حد تک جو ہے وہ گناہ گار ضرور ہوتے ہیں۔ اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ تو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ جنت کی عورت وہ جب جو دنیا کے اوپر اس کا شوہر ہے، جن کو اللہ رب العزت نے جنت عطا فرمانی ہے، اور جنت کی جو عورت ہے جب اس کا شوہر دنیا والا، دنیا کی عورت اس کو تکلیف دیتی ہے، تو پھر وہ عورت، جنت والی عورت پتہ کیا کہتی ہے؟ وہ کہتے تیرا ستیہ ناس ہے، ہٹ جا، تو انہوں تنگ کری جانی ہے، یہ چند دن تے کو انہیں ساڑھے کو آ جانا، دیکھ دی رہوں گی مڑ کے،
یہ ساڈا وا تیرا نہیں گا، اس نے ہمارے پاس آ جانا ہے چند دنوں کے بعد، یہ چند دن کا آپ کے پاس مہمان ہے، یہ ہمارے پاس آ جائے گا، تو اس کو تنگ نہ کر، اس کو پریشان نہ کر، یہ چند دن کے لیے تیرے پاس مہمان ہے، یہ ہمارے پاس آ جائے گا۔ بلکہ دوسری روایت کے اندر آتا ہے جسے حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا عورت دنیا کی عورت کے مقابلے میں جو جنت کی عورت ہے، اگر وہ زمین کے اوپر جھانک لے، زمین کے اوپر جھانک لے، صرف جھانک لے، تو اس کے جھانکنے کی وجہ سے مشرق سے لے کر مغرب تک ہر چیز روشن ہو جائے۔ کتنی خوبصورت ہوگی، ہر چیز روشن ہو جائے، اور اس کا جو دوپٹہ ہے وہ دنیا و ما فیہا سے بہتر ہے۔ دنیا کے اندر کتنی نعمتیں ہیں، کتنی آسائشیں ہیں، کتنی سہولتیں ہیں، دنیا کی ہر نعمت سے بڑھ کے اس کا دوپٹہ قیمتی ہے۔ اور اس عورت کی قیمت کیا ہوگی؟ ہر جنتی کو 2 عورتیں ملیں گی جنت کے اندر۔ اللہ رب العزت ہمیں ان جنت کی نعمتوں کو اور ان عورتوں کو حاصل کرنے کی اللہ میں توفیق عطا فرمائے۔ دنیا کی جھنجھٹوں کے اندر پھنس کر، دنیا کی رنگینیوں کے اندر کھو کر ہم کبھی کہیں اپنے اصل مشن سے جو ہے وہ ہٹ نہ جائیں، بلکہ وہ پہلے میں نے پرانی بات ہوگی، ایک دفعہ عرض کیا تھا، یہاں ڈاکٹر عبد الرحمن ہیں، دکتور عبد الرحمن، عرب کے، سعودی عرب کے، انہوں نے کتاب لکھی ہے جنت کی نعمتوں کے حوالے سے۔ اس میں انہوں نے اس بات پہ زور دیا کہ اے نوجوان، جنت کی ان نعمتوں کو حاصل کرنے کے لیے، ان حوروں کو حاصل کرنے کے لیے کوشش کر، ابھی اسے اپنے آپ کو اس قابل بنا کہ اللہ تجھے اس قابل بنا دے کہ وہاں تک تو پہنچ سکے اور وہ نعمتیں تجھے مل سکے۔ دنیا کی علیشوں کے اندر پھنس کے اپنی آخرت کو داؤ پہ نہ لگا۔ بطور تلقین بھی انہوں نے بات کی ہے کہ دنیا کی خوبصورتی کے عارضی خوبصورتی میں پھنس کر اپنی اصل جو آخرت کی زندگی ہے، مزیدار زندگی، اس کو کہیں داؤ پہ نہ لگا دینا۔ تو بہرحال اسی طرح حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جنت کے اندر ہمیشہ رہنا ہوگا، اور وہاں نہ کبھی کوئی بیمار ہوگا، نہ کوئی تکلیف ہوگی، نہ کوئی اذیت ہوگی، نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی غم ہوگا، ہمیشہ جوانی ہوگی اور بڑھاپا بھی نہیں آئے گا، اور یہ نعمتیں زائل بھی نہیں ہوں گی، ختم بھی نہیں ہوں گی۔ بلکہ دوسری روایت میں آتا ہے کہ جنت اور جہنم کے درمیان موت کو ایک مینڈے کی شکل میں ذبح کر دیا جائے گا۔ جنتی سے کہا جائے گا خوش ہو جاؤ، آج کے بعد ہمیشہ کے لیے تم جنت میں، تمہیں موت نہیں آئے گی۔ جنتی خوش ہو جائیں گے، اور نعمتیں بھی لب گئی ہیں، موت تو بھی جان چھوڑ گئی۔ اور جہنمیوں سے کہا جائے گا کہ اب موت ختم ہو گئی، تمہیں موت نہیں آنی، اب اسی مصیبت میں رہنا ہے۔ ان کا غم اور بڑھ جائے گا، ان کا غم اور بڑھ جائے گا۔ اللہ رب العزت ہم سب کو جنت کا مہمان بنائے، ہمیں ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے، ایسے اعمال کرنے کی توفیق دے کہ جس سے ہماری جنت کا راستہ آسان ہو جائے۔ اللہ اس دنیا کی جھوٹی رنگینیوں میں پڑھ کر اپنی آخرت کو بھولنے سے ہمیں محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمیں ابھی سے اپنا قبلہ درست کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس لیے آخر میں فرمایا جا رہا ہے وَهُمْ فِيهَا خَالِدُونَ، وہ ان نعمتوں میں ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔